سب سے پہلا مقام یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہوں. اور یہ مایوس ہونا صرف مایوس ہونا نہیں ہے بلکہ کفر کی علامت ہے. یہ انسان کے کفر کی علامت ہے کہ وہ اس رب عز و جل سے محروم ہو جائے, اس کی رحمت سے محروم اپنے آپ کو سمجھ لے کہ اب اس کے بعد مجھ پر اللہ کی رحمت نہیں آنے. اور اس کا سبب کیا بنتا ہے, اس کا سبب کیسے بنتا ہے کہ وہ اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ مجھ پر اب اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی. وہ شیطان لے کر آتا ہے. شیطان پہلے انسان سے گناہ کرواتا ہے. شیطان پہلے انسان سے وہ عمل کراتا ہے جو گناہ کے ہوں گے, اور جب انسان گناہ کر لے گا تو اس کے دل میں یہ بات بٹھائے گا کہ تو نے تو ایسا جرم کیا ہے کہ جس کی معافی ہے ہی نہیں. تو نے تو ایسا جرم کیا کہ جس کی معافی ہو ہی نہیں سکتی. تو تو سب سے بڑا مجرم ہے. اس کو اپنی نظروں سے گرا دینا شیطان کا کام ہی یہ ہے. اور اس کے مقابلے میں پھر کیا ہوتا ہے, کئی آپ کے سامنے اس طرح مثالیں سامنے ملتی ہیں کہ انسان نے کچھ ایسا عمل کر لیا کہ اب وہ اپنی نظروں میں بھی گر گیا, اور اس کے بعد وہ خودکشی کی طرف جاتا ہے. اور جب خودکشی کرتا ہے تو شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے. اور شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ میں جتنے ہو سکوں لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلوں. کیوں؟ کیونکہ اس نے تو جہنم میں جانا ہی جانا. تو اس کی کوشش یہ ہے کہ میں نے تو جانا ہی جانا ہے, ہو سکے تو جتنے بھی ہو سکے میں اپنے ساتھ ساتھی بنا لوں جو مجھ سے میرے ساتھ جہنم میں جائیں, میں بور نہ ہوں. تو انسان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تو گناہ کر. جب وہ گناہ کر لیتا ہے پھر اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اب تو نے گناہ ایسا کیا ہے گویا اس کی تو معافی ہے ہی نہیں, اس لیے تو ڈوب مر, اپنی ہی نظروں میں ختم ہو. تو یہ مایوسی جو اللہ رب العزت کی رحمت سے ہے یہ انسان کو کفر تک لے کر جاتی ہے. اور اسی طرح سلسلہ احادیث کی 206 نمبر روایت ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر ہنستا ہے. اب کس طرح ہنستا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں کی نا امیدی دیکھ کر کہ ان پر ایک نعمت تھی, میں نے نعمت واپس لے لی, اب وہ نا امید ہو چکا. اب وہ نا امیدی دیکھ کر اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں اس کے حالات بدلنے والا تھا. اب کوئی بھی آزمائش آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو وہ مومن شخص ہے, اگر تو وہ مومن ہے, صبر شکر کرنے والا ہے, مایوسی نہ لانے والا ہے, تو اس کے دل میں اللہ رب العزت یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ اللہ نے تجھے آزمائش میں ڈالا ہے, اس کا مطلب تجھے بہت بہترین چیز دینے والا ہے, اس کے مقابلے میں بہت بہترین عطا کرنے والا ہے. لیکن اللہ رب العزت ان بندوں کی طرف دیکھ کر ہنستا ہے کہ جو اپنی نا امیدی کی وجہ سے, اور جس نا امیدی کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کے حالات بدلنے والا ہوتا ہے اور وہ مزید نا امیدی میں ہو جاتے ہیں, اللہ رب العزت اور ہنستا ہے ان کو دیکھ. اور اگر میں آپ کو ایک مثال دوں اور مثال سے یہ بات سمجھاؤں کہ ایک شخص ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی یا کسی دوسرے انسان کی, کسی بھی شخص کی مدد کرنا چاہتا ہوں. وہ غمگین ہے گھر کے لحاظ سے, وہ غمگین ہے اپنے بچوں کے خرچے کے لحاظ سے, وہ پریشان ہے کاروبار کے لحاظ سے, وہ پریشان ہے دنیا میں کچھ بھی, وٹ ایور, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی معاملے میں وہ پریشان ہے. اور دوسرا شخص چاہتا ہے کہ میں اس کی مدد کر دوں, اور وہ اس کی مدد کرنے آئے اور وہ اس کے بدلے میں اس کو کیا کہے, اور وہ اس کو بدلے میں کیا سمجھے, غلط سمجھے, تو وہ پھر اس کو دیکھ کر تعجب ہوگا اور وہ ہنسے گا ہی اس کو دیکھ کر کہ میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں, اس کو اس پریشانی سے نکالنا چاہتا ہوں اور یہ مجھے ہی غلط سمجھ رہا ہے. تو پھر تعجب میں دیکھتا ہے اور تعجب سے اس کو ہنستا ہے. اللہ رب العزت بھی اسی طرح ہنستا ہے کہ میں اس کی نا امیدی سے اس کے حالات بدلنے والا تھا, لیکن یہ مایوس ہو کر بیٹھ گیا, یہ تو مایوسی اختیار کر کے بیٹھ گیا ہے. پھر اللہ رب العزت اس شخص کو دیکھ کر مسکراتا ہے, ہنستا ہے کہ میں تو اس کے حالات بدلنے والا تھا, لیکن یہ تو مایوس ہو کر بیٹھ چکا ہے.